مال بہترین غلام ہے، مال بہترین غلام ہے مگر بدترین آقا ہے۔ اگر ماتحت بنا کے رکھیں تو بہترین ماتحت ہے، اور اگر آقا بنا کے رکھیں تو بدترین آقا ہے۔ قرآن مجید میں مال کی اچھائیاں بھی بیان ہوئی اور مال کی برائیاں بھی بیان ہوئی۔ قرآن مجید میں مال کی اچھائیاں بھی بیان ہوئی اور مال کی برائیاں بھی بیان ہوئی۔ لا تلہکم اموالکم، تمہارے مال تمہیں ہلاک نہ کر دیں، تو برائیاں بھی بیان ہوئی، اچھائیاں بھی بیان ہوئی۔ علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا اچھے مقصد کے لیے خرچ ہو رہا ہے تو مال اچھا ہے، اور برے مقصد کے لیے خرچ ہو رہا ہے تو مال برا ہے۔ لہذا کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ مال بھی دیتا ہے اور وہ اس مال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خوب خرچ کرتے تھے۔ کبھی مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں خرید کے وقف کر رہے ہیں، کبھی پورا کا پورا قافلہ اونٹوں کا سامان سے بھرا ہوا مدینہ میں قحط پڑ گیا، اور عین اس موقع پہ کسی کا مال آیا نہیں۔ حضرت عثمان غنی لانوں کا قافلہ آیا، سینکڑوں اونٹ جو کھانے پینے کی چیزوں سے لدے ہوئے تھے۔ اب مدینہ کے تاجر آ گئے، کہنے لگے جناب دگنی قیمت پہ خریدنے کو تیار، کسی نے کہا تیسری قیمت پہ، کسی نے کہا 4 گنا قیمت پہ، لوگوں نے کہا کہ 5 گنا نفع پر خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ سمان لگے نفع تھوڑا ہے، وہ حیران، 5 گنا قیمت ہم دے رہے ہیں ہول سیل میں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی فائدہ تھوڑا ہے۔ فرمانے لگے ہاں، مجھ سے ایک ایسا خریدار بھی ہے جو 700 گنا نفع پر اس کو خریدنے کے لیے تیار ہے، میں اسے اس کے کیوں نہ حوالے کروں۔ یہ کہہ کر سارا مال مدینہ کے لوگوں کے اوپر تقسیم کروا دیا۔ تو یہ لوگ ہیں جو مال کے ذریعے اپنی آخرت کماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے عید کا دن نبی علیہ السلام عید پڑھنے کے لیے جانے لگے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی کچھ ہمیں دے دیجئے خرچ کرنے کے لیے، مدینہ کی بیوائیں، مدینہ کے یتیم آئیں گے، ہم گھر میں کچھ پکا لیں، پیسے سے منگوا لیں تاکہ جب وہ لوگ آئیں تو ان کو ہم عید کے دن کچھ دے سکیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری جیب میں تو اس وقت کچھ نہیں، خاموش ہو گئی۔ نبی علیہ السلام عید کے لیے تشریف لے گئے۔ جب عید کی نماز پڑھ کے آئے تو گھر میں دیکھا کہ سب کچھ پکا ہے، گھر والے بھی کھا رہے ہیں اور لینے والوں کی بھی قطار لگی ہوئی ہے، ان کو بھی دیا جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، پوچھا عائشہ یہ سب کچھ کیسے آ گیا؟ عرض کیا اللہ کے نبی جب آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو پیچھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ کی ہر بیوی کے گھر 1 اونٹ سامان سے لدا ہوا تحفے اور ہدیے کے طور پر بھیجا، ہم نے اس کو پکایا، خود بھی کھا رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا دل خوش ہوا، فرمایا یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اے رحمان اس عمل کے بدلے عثمان کا حساب آسان کر دیجئے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے قیامت کے دن سیدنا عثمان غنی لانوں کا حساب بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو اس طرح مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، ان کو تو یہ مال اللہ کا قرب عطا کرے گا، اور جو لوگ فقط دنیا ہی میں انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں یا گن کے رکھتے رہتے ہیں اور ان کو دین پہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، یہ مال قیامت کے دن ان کے لیے وبال بن جائے گا۔